We must work closely and as responsible partners together in a cooperative manner and not rush to judgments or question each other's intentions. Pakistan fully supports an Afghan-led and Afghan-owned inclusive process of reconciliation and peace in Afghanistan. Clarity and strategic coherence, especially among Afghanistan, United States and Pakistan, is of utmost importance. The ever-valiant Pakistani armed forces have defended Pakistan and the rest of the world at the highest cost. If I began recounting Pakistan's sacrifices and Pakistan's suffering, I would keep you here till next September. We do not take terrorism lightly. We cannot afford to take terrorism lightly. We have suffered far too much at its hands. Eliminating terrorism is in our national interest. We believe that our success is critical to regional and global peace and security. ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ we have no contact with the Haqqani network. یہ مت بھولیے گا کہ we are a nuclear state and ہمارے پاس اپنے آپ کو بچانے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں. ہر آدمی تیار ہے کہ اگر اس کی جان بھی جاتی ہے تو جائے, پر اس ملک پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اس وقت ملک انتہائی مشکل, کٹھن اور سخت امتحان سے گزر رہا ہے. انٹرنل اگریشن کا سوال ہے یا جہاں تک کوئی باہر سے کوئی ہم پہ کسی حملے کا اگر کوئی خطرہ یا خدشہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کے بھی دل و دماغ میں کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر متحد ہے. پھر یہ نہیں کسی نے دیکھنا کہ کون حکومت میں ہے, کون اپوزیشن میں ہے, اور کون کس کا نام مسلم لیگ نون ہے, کس کا نام پیپلز پارٹی ہے, کس کا کوئی اور نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ہی بیانات میں اور گرمی آتی جا رہی ہے, اور جہاں ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کمپوزڈ کام فورن منسٹر ہنا ربانی کھر صاحبہ نے, جن کی پوری دنیا سے یہ پہلی دفعہ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ ان کی تقریر بھی تھی اور ان کی ملاقات بھی تھی. ان کی تقریر میں بہت سلجھی ہوئی باتیں تھیں. انہوں نے بڑی واضح طور پر پاکستان کی قربانیوں کا, پاکستان کا دہشت گردی سے ڈٹ کے مقابلہ کرنے کا اور پاکستان کو ایک وہ ملک قرار دینے کا موقع فراہم کیا اس پلیٹ فارم سے, اور بتایا کہ پاکستان دہشت گردی کی آڑ میں اب تک کتنی قربانیاں دے چکا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وی کی ناٹ افورڈ ٹیررزم and we do not believe in terrorism, we do not support terrorism. اور یہی سٹانس پاکستان کا رہا ہے جب سے 9/11 کا واقعہ ہوا ہے. دے در پہ پاکستان کے اوپر مشکلات, اور مشکلات کے بعد دیگر مشکلات, بم دھماکے, سوئسائڈ بامنگز, انٹیلیجنس اداروں پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کی تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور امریکن کانگریس مین پاکستان کی ایڈ بند کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں. بہرحال حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو, بڑی بڑی قوموں پر مشکل وقت آتے ہیں اور قومیں ڈٹ کھڑی ہوتی ہیں. اب کل یہ دیکھنا ہے کہ جو آل پارٹی کانفرنس بلائی گئی ہے, کیا اس وقت جب پاکستانی قوم کو ایک متحد سیاسی حکمت عملی کی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بردباری کی ضرورت ہے, تو کیا وہ سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی, یا سب اپنے اپنے سیاسی کارڈ کھیلیں گے, جس کا شاید اب وقت نہیں ہے. کل ٹاپ ملٹری براس, جس میں کہ چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی, ان کے ساتھ جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل خالد شمیم وائن اور ڈی جی ISI لیفٹننٹ جنرل احمد شجاع پاشا صاحب پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو تمام تر حالات سے واقف کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, اور اس کے بعد پارٹیز اپنی حکمت عملی بتائیں گی. آج کے پروگرام میں 2 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہوں گی. 4 پارٹیز ہمیں جوائن کر رہی ہیں, 4 بڑی پولیٹیکل اینٹیٹیز ہمیں جوائن کر رہی ہیں جو اپنی اپنی پارٹی کا موقف دیں گی. میرے ان سے یہ صرف 2 سوال ہیں. پہلے راؤنڈ میں وہ یہ بتائیں کہ کل وہ ملٹری براس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں کس قسم کی بریفنگ دی جائے, اور منہ توڑ جواب کیا ہوگا. دوسرا, اس منہ توڑ جواب کے بعد پاکستانی قوم کو دینے کے لیے ان کے پاس کیا ہوگا. ایک چھوٹا سوال.
वेलकम बैक नाजरीन, मैं अपने पैनल से आपका तारुफ करा देती हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल, इन सब ने वक्त निकाला है इंपॉर्टेंट इशू पे हमें ज्वाइन करने के लिए। वसीम अख्तर साहब हमें ज्वाइन करें, मेंबर है नेशनल असेंबली के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन। उनके साथ साथ मेरीन अनवर राजा साहिबा, मेंबर है नेशनल असेंबली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन है। अजमल वजीर साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, और फरीद पराचा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी साहब के। आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम करना चाहूँगी। मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि मैं 2 सवाल आज उठाना चाहती हूँ। वसीम अख्तर साहब, आपसे गुफ्तगू को आगाज़ करूँगी। ये फरमा दीजिएगा, कल की ब्रीफिंग से और कल की जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है उससे आप लोग किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और आपकी पार्टी का वहाँ आप कोई लाए अमल होगा, कोई मौक़िफ़ होगा जो आप लेकर जा रहे हैं, वो क्या है वाज़े तौर पर इन हालात में? जैस्मीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बिल्कुल उधर मौजूद होगी और लाए अमल भी लेके जाएगी। लाए अमल ये है कि जिन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है जी, हमारा मुल्क इस वक्त बहुत मुश्किल में है, और अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो उसको सामने रखते हुए हमें अपने कार्ड्स खेलने होंगे। ट्रू। आज हमारे चारों सूबे जो हैं वो मुश्किल में हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वो डेंगू से प्रॉब्लम में है, और अगर हम सरहद की तरफ जाएं तो वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट, खुदकुश हमले, वॉर अगेंस्ट टेरर है। अगर बलूचिस्तान जाता हूँ मैं तो वहाँ शोरिश है और वहाँ अनारकी की पोजीशन है। सिंध आता हूँ तो आधे से ज़्यादा सिंध सैलाब में डूबा हुआ है। बिल्कुल। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। उसके बाद हमें जज्बात पे काबू रखना होगा और जो असल हकाइक उनको सामने रखते हुए फैसले करने होंगे। हम अगर जज्बात की उसमें बह गए तो नुकसान उठा सकते हैं। ठीक। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई कमज़ोर हैं या मुश्किल में हैं। अपनी जगह मुश्किलात हमारे अंदरूनी हैं, मगर अगर हम मुत्तहिद होकर कोई फ़ैसला करेंगे, माजी की जो पॉलिसीज़ हैं उसको साइड पर रख के, हम अगर इलीट रूलिंग क्लास की माजी की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया हमने तो हम प्रॉब्लम में आएंगे। हमें जो माजी की एलीट क्लास, रूलिंग क्लास की पॉलिसी रही है उसको साइड पे रख के अवाम की पॉलिसीज, इक्वल स्टेटस पे हमें बात करनी होगी। इतना आसान नहीं है खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान पे हमला कराए या पाकिस्तान को पे अटैक कर दिया जाए। इतना आसान काम नहीं है। उनके भी मसाइल हैं, यूएसए के भी मसाइल हैं, उनको रास्ता भी चाहिए, उनको ये उनकी मौजूदगी भी यहाँ है। मगर हम जंग नहीं चाहते, हमें लड़ना नहीं है। पूरी कोशिश की जाए कि डायलॉग के जरिए मसले का हल तलाश किया जाए, ग्राउंड रियलिटीज को सामने रख के। आप चाहते हैं तो कि ये मसला हल हो सकता है। ठीक है, डी एस्केलेशन की बात करते हैं। आप डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जंग मसला नहीं है। मेरीन साहिबा, रूलिंग पार्टी होने के नाते ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इस वक्त डिप्लोमेटिकली बहुत प्रेशर है और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कल जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने बुलाई है उसमें आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि जो दीगर लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की वहाँ पे क़यादत की एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है और फिर टॉप मिलिट्री ब्रास भी आ रही है, तो आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी, उसे पार्लियामेंट में ले जाएंगे? व्हाट डू यू प्लान टू डू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैं समझती हूँ जनाब वज़ीर आज़म साहब ने एक बहुत अहम और बेहतरीन फ़ैसला लिया है जो जमहूरी कदरों को प्रमोट करता है। जो APC बुलाई है, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पार्लियामेंट, इनसाइड पार्लियामेंट, आउटसाइड पार्लियामेंट वहाँ पे आ रहे हैं। अगर वो नहीं आ रहे, उनकी नुमाइंदगी है। और मैं ये समझती हूँ कि ये APC बुलाने का मतलब भी यही था कि इस वक्त में, इस घड़ी में तमाम पॉलिटिकल जो स्टांस है, जो एक राय है, वो ली जाए और उस राय के मुताबिक आगे कैसे चलना है, आगे कैसे बढ़ना है, वो किया जाए। मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त एक सिचुएशन अराइज हुई है, सिचुएशन को बड़ा डायनामिक तरीके से तमाम फॉरेन फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक बेहतरीन तरीके से हल किए जाने की मैं समझती हूँ बातचीत होनी चाहिए।
اچھا، میں یہ بات پوچھنا چاہ رہی تھی میرین انور راجہ صاحبہ، یہ میں نے جیسے وسیم اختر صاحب سے کہا کہ حکمت عملی آپ کی پارٹی کی کیا ہوگی اور کیا سوچ ہے، تو جیسے انہوں نے یہ کہا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے اس وقت، لیکن جس طرح کے خطرناک بیانات آ رہے ہیں دونوں طرف سے، اور پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز پہ الزامات لگائے گئے ہیں انفارچونیٹلی، پاکستان کے منہ توڑ جواب دینے کی جو باتیں آ رہی ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ حکومت اس کو کس طرح لیتی ہے، مطلب کس قسم کا جواب دیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ بات کی جاتی ہے منہ توڑ جواب، تو جب ممالک آپس میں گفتگو کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں تو بہت طریقہ کار ہوتا ہے، وہاں پہ بڑے ڈیفرنٹ ڈپلومیٹک فورن اینڈز ہوتے ہیں، ڈائنامک طریقے سے وہاں پہ بات کی جاتی ہے، اور ممالک سے میں ایک بات آپ کو کہتی چلوں کہ کوئی رشتہ کوئی لو اینڈ افیکشن کا نہیں ہوتا، ایشو بیسڈ فرینڈشپ ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ممالک کی زندگی اور قوم پہ ایسے معاملات آتے رہتے ہیں اور وہ بہترین خوش اسلوبی سے حل ہوتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کل جو تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی بیٹھیں گی تو ایک بہتر حل نکالے گی۔ جہاں تک سوال کا جو انہوں نے بات کی اور ان کو جواب دیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اسٹرانگ میسج اور کوئی نہیں جا سکتا تھا کہ جناب وزیر اعظم نے فی الفور یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی کوئی مداخلت برداشت نہیں کریں گے اور پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے جیسمین، ہم ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں ہم بڑا میچور ایکٹ کر رہے ہیں۔ جنگ نہ ہمارے حق میں بہتر ہے نہ کسی اور ملک کے حق میں بہتر ہے۔ آپ اگر ہسٹری میں چلے جائیں تو یہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ممالک ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے یا کوئی اور ملک ہے، اگر وہ کسی ملک میں امن یعنی کرنے کے لیے گیا ہے، اگر وہاں پہ وار تھی تو وہ وہاں کتنا کامیاب ہو سکا ہے اگر اس کے پاس انڈیجنس سپورٹ نہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک معاملہ صرف ہمارے لیے تشویشناک نہیں ہے، اس وقت امریکہ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ وہ کیا سٹینڈ اور کس طرح لے گا۔ اور پچھلے 2 دنوں میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو مائک مولن صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی سٹیٹمنٹ سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں جو نہیں پیدا ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے دیکھا یہ ایک بہت اہم اور ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ پاکستان نے جو سٹانس لیا، میں سمجھتی ہوں یہ سٹانس لینے کے ابھی اے پی سی نہیں آئی، مگر اس کے باوجود ایسی سٹیٹمنٹس آنا، امریکہ بھی ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے، وہاں پہ بھی بہت بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، بہت بڑے بڑے سوچنے والے مائنڈز ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اگر کسی نے ایک ہاکش ایٹیٹیوڈ لیا ہے تو اس کو بہت جلدی ان کے اپنے جو بہت بہترین تھنک ٹینکس ہیں وہ سوچیں گے کہ وار یا جو انریسٹ ہے یہ کسی کے حق میں مفید نہیں ثابت ہوگی۔ فرید پراچا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے میں نے وہی سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کل کیا آپ لوگوں کو بتائے، کتنا سچ بتائے، کیا کیا چیزیں آپ سے شیئر کرے؟ اور پھر جیسے میں نے یہی سوال کیا کہ منہ توڑ جواب دینے کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہوگا، اور کسی قسم کی ایگریشن ان کی طرف سے برداشت نہیں کی جائے گی تو ہماری حکمت عملی ملک کی کیا ہوگی؟ ڈپلومیٹک چینلز کو مزید کتنا استعمال کیا جائے گا، دوسرے ممالک سے کتنا سپورٹ لیا جائے گا ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے، یا ایگریشن بڑھانے کی بات کی جائے گی یا ڈی ایسکیلیشن کی بات کی جائے گی؟